نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور تمام انبیاء کرام خصوصیت کے ساتھ سبھی بالخصوص اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے، دعوت کا کام سے پہلے جتنا عرصہ جس نبی کا زمین کے اوپر گزرا، اللہ نے ہر نبی کو ہر قسم کی بری عیب والی چیز سے بچایا۔ نبی علیہ السلام کو بھی بچایا۔ نبی علیہ السلام کے اپنے اندر بھی بتوں کی نفرت موجود تھی۔ ایک میں آپ کو بات پڑھ کے سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ابن حشام کی روایت ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے۔ جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو محفوظ رکھا، آپ محفوظ تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ ارادہ فرما چکے تھے کہ آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی جائے گی اور ہر قسم کی عزت اور کرامت آپ کو دی جائے گی، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے، یعنی 40 سال کے بھی ہو گئے اور مرد کامل اخلاقی اعتبار سے بھی ہو گئے کہ مروت میں، حسن اخلاق میں، حسب نسب میں، حلم میں، بردباری میں، راست بازی میں، صاف گوئی میں، سچائی میں، امانت میں آپ سب سے بڑھ گئے اور فحش اور برے اخلاق اور ہر بری چیز سے انتہا درجہ دور ہو گئے، بالکل دور ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا کی؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا کبھی کوئی شراب نشہ آور چیز استعمال؟ فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو حرام اور برا سمجھتا ہوں، اگرچہ وہی میرے اوپر اس وقت بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ مسند احمد میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خدیجہ کی ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امی خدیجہ کو کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا اور کبھی میں عزا کی، جو لات و منات اور عزا و حبل ان کے جو بت تھے، کہ میں ان کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ ایک اور واقعہ بڑا مزیدار، زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے تھے، چھوٹے عمر کے چھوٹے لڑکے تھے۔ ایک دفعہ زید بن حارثہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا۔ قریش مکہ کی عادت تھی کہ دوران طواف یہ کسی موقع پہ دو بت تھے، اساف اور نائلہ، ان کو ہاتھ لگاتے تھے برکت کے لیے، ان کا یہ تھا معاملہ۔ تو زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا تھا قریش والوں کو، تو وہ چلتے چلتے جب وہ موقع آیا تو اس کو بھی ہاتھ لگا لیا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، زید ان کو ہاتھ نہیں لگانا، بتوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب بچوں کے اندر ایک بچپنا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے منع کیا تو میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح ان کو ہاتھ لگا کے ہوتا کیا ہے، تو پھر میں نے دوبارہ ہاتھ لگا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے مزید غصے سے، ناراضگی کے ساتھ کہا، زید میں نے تمہیں منع نہیں کیا ہاتھ مت لگانا، ان کو کیوں ہاتھ لگایا؟ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یہ والی بات جب نبی علیہ السلام کی میں نے ڈانٹ سنی، اس کے بعد خدا کی قسم میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہ وحی نازل ہوئی اور قرآن کا سلسلہ، اعلان کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے اپنا کلام اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ مجھ کو جاہلیت میں کبھی کسی ایسی بات کا خیال نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ خیال ایسا آیا کہ میں یہ کروں، لیکن اللہ نے میری وہ حفاظت فرمائی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قریش والے اپنی شادیوں میں خوب ڈھول اور باتیں، قصے، گپیں، بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک ساتھی تھا بکریاں چروانے والا، اس سے کہا بھئی دیکھو میری بکریاں تم سنبھالو، میں ذرا آج رات کسی شادی کو اٹینڈ کرتا ہوں۔ آپ مکہ آئے اور آپ نے ایک شادی والے گھر کی طرف رخ کیا، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں شادی ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی شان آپ کو نیند آ گئی، اور جب صبح سورج کی کرنوں نے آپ کے بوسے لیے تب آپ کی آنکھ کھلی، ساری رات اللہ نے سلا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا، میرے ساتھی نے پوچھا ہاں بھئی رات کیا دیکھا؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کی کوشش کی کہ معلوم تو ہو کہ قریش مکہ جو ہیں ان کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے،
دوبارہ ابھی پھر آپ کو نیند آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ ہو، اس کے بعد کبھی مجھے ایسا خیال ہی نہ آیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے وحی کا نزول کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ قریش کے سامنے کھانا رکھا گیا، دعوت تھی، تو وہاں پر ایک صاحب تھے زید ابن عمر ابن نفیل۔ ان کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ نے بھی کھانے سے انکار کر دیا کہ میں بتوں کے نام پہ ذبح ہوئے کھانے نہیں کھاتا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور یہ نہیں کھاتا۔ یہ زید ابن عمر ابن نفیل یہ قریش سے کہتے تھے کہ ارے خدا کے بندو، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے گھاس بھی اللہ نے بنائی، تو اس کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کیوں ذبح کرتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کسی چیز میں حصہ نہیں لیا، اور اللہ نے مہربانی فرمائی۔ زید ابن عمر ابن نفیل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں، ان کے والد ماجد تھے، شرک اور بت پرستی سے بیزار اور حق کی تلاش میں تھے۔ ہاں، آپ کا انتقال نبی علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال پہلے ہو گیا، انہی دنوں میں جب یہ تعمیر کعبہ کا سلسلہ تھا۔ تو تمام انبیاء وحی کے نزول سے پہلے بھی ہر قسم کی بری چیزوں سے، عیب والی باتوں سے دور رہا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ شروع سے ہی کفر، شرک اور ہر قسم کی فحش اور منکر اور گناہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ وہ شروع سے ہی دین حنیف کے پابند ہوتے ہیں، مزاج ان کا وہی ہوتا ہے، اور فطری طور پر ہر بری بات سے متنفر بھی ہوتے ہیں، بیزار بھی ہوتے ہیں، بالکل دور ہوتے ہیں ہر بری بات سے۔ چنانچہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سے میری نشو نما ہوئی اسی وقت سے بتوں کی شدید نفرت اور شدید عداوت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ نبی علیہ السلام تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ آج ہمارے زمانوں میں باقاعدہ بت بنانے کی اور مندر بنانے کی ترتیب بنائی جا رہی ہے۔